بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد خان لغاری کوئی سلمان ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیا حال ہے دوستو؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کرونا وائرس کے یہ اس تازہ وبا اور خطرناک وبا جو ہمارے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ سے وہی درخواست جو حکومت بار بار کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں سے مصافحہ کرنے سے بچیں اور معانقہ کرنے سے بچیں، زیادہ لوگوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ وقت ہے، زندگی ہے انشاءاللہ، تو ابھی بہت وقت پڑا ہے، لوگوں سے ملیں گے، لوگوں سے اپنے حال احوال بھی کریں گے۔ میں آج اس SOP اور آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر جو آپ کو بتائیں، اس پہ امید کہ آپ عمل بھی کریں گے۔ اور اس ویڈیو کو آج آپ نے آخر دم تک دیکھنا ہے۔ اس میں نے چند اہم چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اور جس کے لیے آپ سے وہی درخواست کہ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو مل سکے۔ سب سے پہلے میں بجٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ بجٹ 2020 اور 21 جو حکومت پاکستان اور خاص طور پہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو بجٹ دیا ہے، وہ ایک ایسا بجٹ ہے جسے عام آدمی سے اچھا بجٹ نہیں کہہ سکتا۔ وفاقی بجٹ کی اگر بات کریں تو اس کا 17,02,294 ارب روپے کا حجم ہے وفاقی بجٹ کا، اور 3437 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہے۔ اسی طرح پنجاب کا بجٹ بھی 2250 ارب روپے کا بجٹ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں منی بجٹ بھی آئیں گے، اس میں اور بھی کئی چیزیں آئیں گی۔ اگرچہ تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ کرونا وائرس اور یہ عالمی وبا پاکستان میں نہ آتی تو شاید پتہ نہیں ہم کیا کرتے، ہم نے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی تھی، عام آدمی کی حالت بہت بہتر کر دیتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا، نہ اس وقت ہونا تھا اور نہ اب ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال، یہ دوسرا بجٹ ہے، کسی شعبہ زندگی میں آپ کو وہ بات نظر نہیں آئی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ریاست مدینہ کی طرز پہ اس ملک کو چلائیں گے، وہ اس طرح چلے گا کہ خلیفہ وقت سے بھی پوچھا جا سکے کہ آپ نے یہ کپڑا کہاں سے لیا۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے بہت تقریریں کرتے ہیں کہ ہم کسی سے قرضہ نہیں لیں گے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا، ہماری قوم نے یہ دیکھا کہ انہی قرضوں پہ ہم بہت اترا رہے ہیں کہ ہمیں دبئی نے اتنا دیا، ہمیں سعودی عرب نے اتنا دیا، ہمیں فلاں نے اتنا دیا، چائنا، امریکہ، برطانیہ، سب کی بات ہم کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو بجٹ تھا، جو بجٹ کے حوالے سے ہمیں IMF نے جو قرضہ دیا، وہ اپنے طور پہ قرضہ تھا۔ پھر بدقسمتی سے ہماری جو یہ وبا آئی، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ تمام اہم ممالک نے ہمیں امدادی پیکج بھی دیے اور ہمیں ہماری مدد اس طرح بھی کی کہ وہ آسان قسطوں میں، آسان قرضوں پہ
ہماری مدد کی گئی تاکہ ہم اس مشکل حالات سے نکل سکیں. لیکن مجموعی طور پر جب ہم بات کریں گے تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ یہ بجٹ عام آدمی کا بجٹ نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا بجٹ ہے، یہ سرمایہ دار کا بجٹ ہے، سرمایہ کار کا بجٹ ہے. اگر ہم وفاقی بجٹ کی بات کریں تو یہ 1947 سے لے کر آج تک IMF ہمیں بجٹ بنا کے دیتا ہے، اور اس دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ 2020 کا اور 21 کا جو بجٹ ہے یہ ہمیں ای میل ہوا ہے، اور IMF والوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھائی یہیں تک رہو، اس سے زیادہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور پھر کیا ہونا تھا؟ ہمارے ملک میں جو دو اہم عہدیدار ہیں IMF کے، حفیظ پاشا صاحب اور گورنر اسٹیٹ بینک، یہ ان کے سرکاری ملازم سمجھ لیں، ان کے ملازم ہیں. کبھی وہ کسی ملک میں ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی ملک میں ہوتے ہیں. حفیظ پاشا صاحب کو دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ تھے، اس کے بعد یہ نون لیگ کے بھی مشیر رہے. یہ کتنے لوگوں، کتنی حکومتوں کے مشیر رہتے ہیں. اور بدقسمتی پھر یہ کہ یہ یہاں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی نے بہت قرضہ اٹھا لیا تھا، یہ نون لیگ نے بڑا قرضہ اٹھا لیا تھا. اور آج وہی الفاظ پھر دہرائے جا رہے ہیں کہ حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے قرضہ زیادہ اٹھایا اور ہم نے بہت متوازن بجٹ پیش کیا ہے. حالانکہ کیا متوازن بجٹ اس میں ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ریاست مدینہ کو چلانے والے تو خود اپنی موت مر چکے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے، ریاست مدینہ کا خلیفہ کیا ہوتا تھا. یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں جو جناب عمران خان صاحب فرما رہے ہیں. یہ بجٹ 2020 اور 21 سرمایہ داروں کا بجٹ ہے، سرمایہ کاروں کا بجٹ ہے، بڑے افسران کا بجٹ ہے، خصوصاً محکمہ صحت کا بجٹ ہے، جس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ پیپرا پہ جا کے ان کو مشتہر کریں، اس کا اشتہار دیں. وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے جو سامان خریدے جا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. یہ کئی خبریں اخبارات میں بھی آ چکی ہیں. لاہور میں ایک بیڈ کتنے کا بنا ہے یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک چارپائی پہ ہم بات کریں. بنیادی طور پہ غریب کا بجٹ ہے. نہ تو کہنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بجٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، حالانکہ اس پہ ٹیکس لگائے گئے ہیں. آپ ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کو غور سے ذرا دیکھیں تو ٹیکس لگے ہیں. غریبوں پہ ٹیکس لگے، ہاں، امیروں پہ ٹیکس نہیں لگے، بڑے لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگے، کاروباری شخصیات پہ ٹیکس نہیں لگے. اگر کسی کو نقصان ہوا ہے اس بجٹ میں تو وہ غریب آدمی کو ہوا ہے، جس کا یہ بار بار ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ ہمارے دہاڑی دار کا کیا بنے گا، ہمارے غریب آدمی کا کیا بنے گا. وہ مر جائیں گے، کرونا سے پہلے وہ گھر میں مر جائیں گے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مر جائیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکاری ملازم کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. اسی طرح پینشنر جو ریٹائر سرکاری ملازم ہیں ان کی پینشنوں میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا. اور کہا کیا گیا ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے ان کا کیا خرچہ ہوا ہے. پیٹرول کے لیے یہ باہر نہیں جا سکے، پیٹرول خرچہ نہیں ہوا، اور کوئی ان کا فیسوں کا خرچہ نہیں تھا، بچوں کے آنے جانے کا خرچہ نہیں تھا. یہ بات تھی جو تنخواہ نہ بڑھانے اور پینشن نہ بڑھانے کی بنیادی ایک جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اور IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے رہے. IMF نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو پوری دنیا میں کٹوتی کی ہے، تنخواہوں میں 20% کٹوتی کی ہے، کیسے ہم آپ کو تنخواہ میں اضافہ دے دیں اور اس کی اجازت دے دیں؟ ہرگز ہم نہیں دیں گے. لیکن لوگوں کو صرف ایک اعتماد یا لالی پاپ دینے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی حالات ٹھیک ہوئے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا،
اور ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اب آپ وفاقی بجٹ کو دیکھ چکے، پھر ہم نے انتظار کی کہ صوبائی بجٹ آئے گا۔ صوبائی بجٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ صوبائی بجٹ یا قومی بجٹ، دونوں بجٹ، ہماری اپوزیشن سوائے نعرے بازی کے، اور انہوں نے بینر اٹھا رکھے تھے چینی چور، فلاں چور، فلاں چور، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری ملی بھگت ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں طے ہوتی ہیں، اور پھر وہی نعرے لگا کے وہ ایوان سے باہر چلے گئے۔ یہ سب لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا۔ اس بجٹ میں، صوبائی بجٹ میں بھی تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، سرکاری ملازمین اور جو پینشنر حضرات ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے اپنے مسائل ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کا اپنے اتنے مسائل ہیں، ان کے بچے، ان کے گھر میں تعلیم، ان میں گھر میں اور کئی مسائل ہوتے ہیں۔ اسی کرونا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بیمار ہے، کوئی بخار میں مبتلا ہے، کوئی نزلہ زکام میں مبتلا ہے، اگر آپ یہ سارے اسی طرح ٹیسٹ پہ چلے جائیں، پہلی بات تو ہے کہ وہ ٹیسٹ کے لیے ہر بندے کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اگر وہ ٹیسٹ کے لیے چلے جائیں تو ہر بندہ کرونے میں ملوث ہوگا، اور پھر وہ اس پہ یقیناً اس نے دوائی بھی لینی ہے، اس نے اس میں اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے فروٹ بھی لینا ہے، اس میں گوشت اور انڈا بھی لینا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے، لیکن ان کے نزدیک غریب آدمی کا اور خاص طور پہ سرکاری ملازم اور ریٹائر ملازم کا اخراجات کم ہوں گے۔ چلو، وزیر اعظم کی مرضی، اور آئی ایم ایف جب ان کو منظوری دے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی توقعات ایسی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے، یہ تو ان کے نمائندے ہیں، جب چاہیں گے ملک سے اپنا ایک بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے کسی اور ملک میں، مصر میں چلے جائیں گے، وہاں اسٹیٹ بینک کا گورنر بن جائے گا، یہ کسی اور ملک کا مشیر بن جائے گا، چونکہ جواب دہ ہوتے ہیں سرکاری جو منتخب لوگ ہوتے ہیں، وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ یہ تو جواب دہ نہیں ہے، انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ معیشت کی صحیح معنوں میں تباہی بربادی کر کے ہم نے یہاں سے اپنا بوریہ بستر اٹھا کے چلا جانا ہے۔ صوبائی بجٹ کو دیکھیں تو سوائے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو بڑے پروجیکٹ ملے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی کہہ لیں کہ ڈیرہ غازی خان میں کارڈیالوجی سینٹر اس سے پہلے افتتاح ہو چکا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے کشمور تک 2 رویہ سڑک اور غازی گھاٹ کے مقام پر دوسرے پل کا بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب اور خصوصاً ڈیرہ غازی خان راجن پور کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس خوشی میں صرف وزیر اعلیٰ صاحب کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا، اس میں کریڈٹ سب سے زیادہ اثردار جعفر خان لغاری صاحب ہیں، جنہوں نے آج نہیں، مجھے ذاتی طور پہ اس کا علم ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ ڈی سی کے دفتر میں، کمشنر کے دفتر میں، وزیر اعلیٰ کے دفتر میں جا کے کہتے تھے کہ اس سڑک کو بنائیں، اس سڑک کو 2 رویہ کریں، یہاں پہ بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے گھر برباد ہو گئے ہیں، بڑے ایکسیڈنٹوں سے لوگوں کو نقصان ہوئے ہیں، اجڑ گئے ہیں لوگ۔ لیکن اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پروجیکٹ میں کسی نے کوشش کی ہے تو سب سے پہلے سردار جعفر خان لغاری صاحب ہیں، اور اس کے بعد سردار نصر اللہ خان دریشک صاحب ہیں، جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے۔ اس کے بعد صوبہ سندھ کا بجٹ آنا ہے، شاید بجٹ تو وہی ہوگا جو باقی صوبوں کا ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی وہی ہوگا جو عمران خان صاحب چاہیں گے۔ لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے، صوبہ سندھ والے اس میں صوبائی اپنے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن حضرات کو ایک ان کی تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ وفاق کو آئینہ دکھایا جا سکے، صوبہ پنجاب کو آئینہ دکھایا جا سکے کہ اگر وہ کرونا کے انتہائی حالات میں، مشکل حالات میں اگر وہ ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو وفاق بھی پہنچا سکتا تھا، اس میں صوبہ پنجاب بھی پہنچا سکتا تھا۔ لیکن یہ دیکھیں
یہ بجٹ آ جائے، صوبہ سندھ کا بجٹ، وہ کتنا بڑھاتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی یہ سارا تنخواہوں کا کریڈٹ ہمیشہ زرداری صاحب نے لیا ہے۔ زرداری صاحب نے اپنے 5 سالہ اقتدار میں 120% لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی، ملازمین کی بڑھائیں، اور اسی طرح سابق ملازم جو پینشنر حضرات ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ میں آپ کو کچھ ضروری چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے پہلے شاید نہ سنی ہوں۔ میں پہلے کرونا کے ساتھ جو ٹڈی دل کا معاملہ ہے، کرونا اپنی جگہ پہ اہم، فصلوں کی تباہی اپنی جگہ پہ اہم ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اپنے لوگ کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اور پھر حکومت بھی ان کی مدد کر رہی ہے، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے چل کے ایک جو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جو سیلاب ہے وہ بھی دستک دے رہا ہے۔ موسمی حالات ایسے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان میں شاید سیلاب کی صورتحال بھی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری پاک فوج کتنے محاذوں پہ لڑ رہی ہے، انڈیا کے حالات ہوں، ہمارے افغانستان کے ساتھ سرحدی معاملات ہوں، یا پھر چائنا کے ساتھ جو بھی اوپر انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کئی محاذوں پہ ہماری پاک فوج لڑ رہی ہے۔ اللہ اس کو ہمت دے کہ وہ اس سے بھی بہتر کرے، اور پاک فوج ہمارے پاکستانیوں کا خیال رکھے، اور وہ ان کا ساتھ دے جس طرح کہ ہمیشہ دیتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جیسے ہی اور دوسری کوئی خبر اور کہانی میرے پاس ہوئی تو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔